بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، طالبان کا کابل پہ مکمل کنٹرول ہو گیا، بلکہ افغانستان پہ مکمل کنٹرول ہو چکا ہے۔ اشرف غنی جو ان سے ہیں، وہ جب ان کو پتہ لگا کہ طالبان جو سے ہیں کابل میں داخل ہونا شروع ہو گئے سب طرف سے، تو انہوں نے فوری طور پہ کابل کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ان کو امریکنز نے باقاعدہ تاجکستان جو سے ہے وہاں پہ پہنچا دیا ہے، اور وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور وہاں کی حکومت نے کنفرم کر دیا ہے کہ اشرف غنی ان کے پاس آ گئے ہیں۔ کابل میں جو تبدیلی آئی ہے، جس کا اندازہ یہی تھا تقریباً جب سے یہ طالبان نے پیش قدمی شروع کی ہے، مختلف شہروں پہ قبضہ شروع کیا تھا، تو پہلے ہی پتہ لگ رہا تھا کہ ان کی جو پیش قدمی ہے وہ غیر معمولی تھی، اور انہوں نے آہستہ 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 انہوں نے کابل کا رخ سب سے آخر میں کیا، کابل کو گھیر لیا۔ کابل جب گھر گیا تو، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو افغان فوجی تھے، ان کے دل پہلے سے ہی ٹوٹ چکے تھے، اور یہ ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا۔ جنگ ہوتی ہے جذبے سے، اور ان کو جیسے لگتا تھا کہ طالبان کو میسج مل گیا تھا، آپ آؤ، آپ نے کوئی خون خرابہ نہیں کرنا، آپ آؤ اور ہم آپ کے آگے ہتھیار ڈالتے جائیں گے، اور ایسے ہی ہوا۔ حتیٰ کہ طالبان فوج ہی نہیں بلکہ افغان فوج ہی نہیں بلکہ افغانستان میں جو کابل میں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، پولیس ہے، دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے بھی اپنا کام چھوڑ دیا۔ پولیس نے بالکل کام چھوڑ دیا، اور اس وقت جو وہاں پہ پوزیشن یہ ہے کہ ٹریفک شدید جام ہے، اور ہر طرف افراتفری ہے، اور لیکن ایک بات ہے کہ وہ خوف نہیں ہے جو پہلے طالبان جب آئے تھے، وہ والا خوف اب موجود نہیں ہے، کیونکہ طالبان نے جہاں پر بھی قبضہ کیا ہے، انہوں نے بڑے آرام سے لوگوں کو قول کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ آرام سے اپنے کام اپنے دھندے کرتے رہیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، ہاں جو ہتھیار اٹھائے گا ہم اس کے خلاف ہتھیار اٹھائیں گے۔ تو اس بنا کے اوپر آج افغانستان کے اوپر طالبان نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، اور یہ جو اس کے پیچھے جو پہ جو عوامل ہیں، ہم پچھلے پروگراموں میں بھی کر چکے ہیں۔ چار حکومتیں جو سی ہیں، بلکہ چار لوگ جو حکومتیں جو سی ہیں مل کے اس وقت افغانستان کے اوپر حکومت کریں گی۔ چائنا، پاکستان، روس اور ایران، یہ چار ملکوں کا ایک کنٹرول ہوگا جو نظر بھی آ رہا تھا، جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو شنگھائی کے اندر میں جو کانفرنس ہوئی تھی، جس میں طالبان وہاں موجود تھے، اور چائنا کے وزیر خارجہ بھی موجود تھے، اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے، تو وہاں پہ جو میٹنگ ہوئی، اس میں یہی طے ہوا تھا کہ وہ والا کام نہیں کریں گے جو اس سے پہلے 20-25 سال پہلے جو طالبان نے کیا تھا، کہ قتل و غارت، پھانسیوں پر لٹک رہے ہیں لوگ۔ وہ والا اگر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی عوام جو سی ہے ان سے بیزار ہو جائے گی، اور لوگ ہجرت میں مجبور ہو جائیں گے۔ جب ہجرت میں مجبور ہو جاتے ہیں تو ایک نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ روس نے اپنا سفیر کو نہیں بلایا، پاکستان نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، سفارتی عملے کو، اور بھی ممالک جو سے ہیں، کینیڈا نے اپنے سفارتی عملے کو واپس بلا لیا ہے۔ تو جس طرح سے اس وقت کیونکہ کنٹرول جو ہے کابل ایئرپورٹ کے اوپر امریکنز کا ہے، تو کیونکہ امریکنز نے جو تاریخ دی ہوئی تھی طالبان کو، وہ 9 ستمبر کی دی ہوئی ہے، اور ابھی اس میں کافی ٹائم پڑا ہے۔ اس سے پہلے ہی کابل کے اوپر جو ہے طالبان قبضہ کر چکے ہیں۔ اب کابل میں جو حکومت ہوگی وہ کس طرح کی حکومت ہوگی، یہ حکومت بھی جو سی بڑی دلچسپ ہوگی، اور اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جو کابل کے اندر جو ہیبت اللہ اخونزادہ طالبان کے سپریم لیڈر ہوں گے، سابق صدر جو سے ہیں ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب گروپ کی عسکری شورا کی قیادت کر رہے ہیں، یعنی کہ جو ان کی فوج ہے اس کی قیادت جو سے ہے وہ ملا یعقوب کر رہے ہیں، اور ہیبت اللہ اخونزادہ طالبان کے سپریم لیڈر ہوں گے۔ اب ان میں یا ان کو امیر بنایا جائے گا یا وزیر اعظم یا صدر بنتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 دن کے اندر فیصلہ ہو جائے گا۔ پاکستان کے اندر عمران خان نے میٹنگ کال کر لی ہے اپنی کابینہ کی، اور اس میں عسکری افراد بھی شامل ہیں، اور
پاکستان کیا فیصلہ کرتا ہے؟ پاکستان نے وہی فیصلہ کرنا ہے جو نظر آتا ہے کہ پاکستان ان کو تسلیم کرے گا، اور تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ جیسے کابل کے اوپر قبضہ ہوا ہے، کیونکہ کابل کے لوگوں نے ان کو ویلکم کیا، یہ ایک عجب بات دیکھی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہوا جیسے پہلے خوف تھا طالبان کا کہ آتے ہیں قتل و غارت مچاتے ہیں، عورتوں سے ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو سزائیں دیتے ہیں، لیکن اس دفعہ وہ سزاؤں والی چیز جو سی نظر نہیں آئی ہے۔ جہاں جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہے، تمام لوگوں کو رائٹس دیے کہ آپ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں۔ ہاں، وہ جو اسلامی قوانین وہ لے کے آئیں گے، وہ قوانین جو سے ہوں گے، ہر حکومت کا سسٹم ہوگا، لیکن ایسا سسٹم نہیں ہوگا کہ جس سے لوگ جو سے تنگ پڑ جائیں اور لوگ مارے جائیں، داڑیاں ناپی جائیں۔ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، لوگوں کو آزادی ہوگی۔ عورتوں کو بھی کافی جس جگہ پہ انہوں نے قبضہ کیا، عورتوں کو آزادی ہے، عورتیں اپنی مرضی سے گھوم پھر رہی ہیں، لیکن پردے کا انہوں نے کہا کہ نظام کرنا ہے، پردہ کرنا ہے عورت نے۔ تو یہ اس قسم کی چیزیں جو سی ہیں وہ آ رہی ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ لبرل قسم کے طالبان ہیں جو لوگوں کو وہ وحشت نہیں ڈال رہے جو وحشت اس سے پہلے طالبان نے ڈالی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر چائنا، رشیا، پاکستان اور افغانستان انوالو ہیں، اور ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مدد سے ہی یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال ہے افغانستان کی، اور افغانستان کے اندر اللہ خیر کرے کہ جو نظر آ رہا تھا کہ افغانستان پہ طالبان کا قبضہ ہو جانا ہے، اور وہ آج ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، اگر امپورٹنٹ خبر ہوئی تو ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔